آج پوری دنیا میں لوگ عید پینتیکوست کی عبادت کر رہے ہیں۔ عالمگیر کلیسیا آج کے دن عید پینتیکوست کو منا رہی ہے۔ یہ عید پوری مسیحی دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کے روز کلیسیا وجود میں آئی۔ آج کے روز کلیسیا کی سالگرہ ہے اور آج عید پینتیکوست ساری کلیسیائیں منا رہی ہیں۔ عید یا عیدیں ایسی مذہبی عبادتیں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں جن کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے۔ عید یا عیدیں ایسی مذہبی عبادتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ خوشی منائی جاتی ہے، اور بائبل مقدس میں انہیں مقدس مجمع کہا گیا ہے۔ یہ تہوار، یہ عیدیں صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ بڑے سنجیدہ اور اہم واقع ہوتے ہیں جن میں بنی اسرائیل اور آج موجودہ کلیسیا خدا کے تعلقات کو بڑی عزت بخشی جاتی ہے، جن میں بنی اسرائیل اور خدا کے تعلقات کو بڑی عزت بخشی جاتی تھی۔ یہ تہوار، یہ عیدیں ان کی یاد دہانی کے لیے منائی جاتی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل ایک سے زیادہ عیدیں مناتی تھی۔ ان میں سے ایک عید فصح تھی۔ عید فصح کو عید فطیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی اور خدا کے نجات بخش کام کے ذریعے یہودیوں کو ایک قوم بنانے کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ عید فصح کیوں منائی جاتی تھی؟ عید فصح جو تھی، اس کا دوسرا نام عید فطیر ہے، اور یہ بنی اسرائیل مصر سے غلامی سے رہائی اور خدا کے نجات بخش کام کے ذریعے یہودیوں کے ایک قوم بننے کی یاد میں منائی جاتی تھی اور منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد عید خیام ہے، اور یہ بھی تاریخی طور پر بنی اسرائیل کے بیابان میں بھٹکنے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس عید کے دوران لوگ اس بات کی یاد میں کہ ان کے آباء و اجداد بیابان میں کیسے زندگی بسر کرتے تھے، یروشلم میں جھونپڑیوں اور خیموں میں رہتے تھے، اور بیابان میں خدا کی حفاظت، پروردگاری اور رہنمائی کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد عید پینتیکوست ہے۔ عید پینتیکوست کا لفظ جس یونانی لفظ سے مشتق ہے، وہ 50ویں دن کو ظاہر کرتا ہے۔ عید پینتیکوست کا لفظ یونانی زبان کے لفظ پینٹاٹوک سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب 50واں دن۔ اسی طرح کیتھولک بائبل میں جو عید پینتیکوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عید خمسین ہے، اور خمسین بھی 50ویں دن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عید یعنی عید پینتیکوست عید فصح کے بعد 50ویں دن آتی ہے۔ اخبار اس کا 23 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ یہاں طریقہ بتایا گیا ہے کس طرح ہم عید پینتیکوست کو نکالتے ہیں۔ وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا پولا لے کر آتے اور کاہن اسے خدا کی حضوری میں ہلاتا تھا اور کہتے تھے کہ سبت کے دوسرے دن گننا شروع کرنا۔ اور کتنے سبت گننا؟ 7 سبت گننا۔
اب ہفتے سے ہفتہ ایک سبت، اس طرح سے 7 ہفتے گننے تھے، یعنی 7 سبت گننے تھے، اور 7ویں سبت کے بعد جو دن تھا وہ 50واں دن ہوتا ہے، اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں۔ کل 7 سبت پورے ہو گئے، کل ہفتہ تھا، 7 سبت پورے ہو گئے۔ اب سبت کا دوسرا دن یعنی آج کا دن یعنی 50واں دن عید فصح کے بعد یہ اب دن جو آج کا دن ہے یہ 50واں دن ہے۔ آج کے دن عید پینتیکوست منائی جائے۔ اب عید پینتیکوست کو نئی نظر کی قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، پھر فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید پینتیکوست کے مختلف نام ہیں، عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے، عید خمسین بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو نئی نظر کی قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، پھر ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، پھر فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ خروج 23 باب اور اس کی 16ویں آیت، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا۔ کیا کرنا؟ فصل کاٹنے کی عید منانا۔ عید پینتیکوست کو فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز بنی اسرائیل بہت خوشی کرتے تھے کہ انہوں نے اگلے سال کے لیے اناج اکٹھا کر لیا ہے، اور وہ ایک طرح سے شکر گزاری کرتے تھے کہ اب انہیں اگلے سال کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں اگلے سال کے لیے اناج آ گیا ہے، غلہ آ گیا ہے، اور وہ فصل کی کٹائی پر بہت خوشی کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی، برصغیر پاک و ہند میں بھی لوگ فصل کی کٹائی کے موقع پر خوشی کرتے تھے۔ اس دن ڈول کی تھاپ پر بنگڑا ڈالا جاتا، میلے لگتے اور بازار سج جاتے تھے۔ اس دن کو بہت خوشی کے ساتھ مناتے تھے، اور ہمارے ملک میں اور برصغیر کے تمام خطے میں 13 اپریل کو ایک میلہ منایا جاتا تھا جسے بیساکھی کا میلہ کہتے ہیں۔ گو کے بیساکھی کے پیچھے متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت فصل کی کٹائی کے موقع پر بھرپور خوشی منانے کی بھی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے آباء و اجداد اس موقع پر بڑی خوشی کرتے تھے۔ بیساکھی کا میلہ یعنی فصل کی کٹائی کا دن، فصل کی کٹائی جب ہو جاتی تو برصغیر پاک و ہند کے لوگ اس دن خوشی کرتے، اس دن بازار سج جاتے، اس دن میلے لگ جاتے، اور لوگ خرید و فروخت کرتے، اور وہ خوش ہوتے کہ اب ان کے پاس اگلے سال کے لیے اناج آ گیا ہے۔ اگر کسی نے مکان بنانا ہے تو اس کی انکم کا ذریعہ آ گیا ہے، اگر کسی نے بیاہ شادی کرنی ہے تو اس کی انکم کا ذریعہ آ گیا ہے۔ تو اسی طرح قوم بنی اسرائیل بھی فصل کی کٹائی پر بڑی خوشی مناتے تھے۔ وہ خوشی مناتے شروع میں عید پینتیکوست فصل کی کٹائی پر خوشی منانے کا تہوار تھا، لیکن بعد ازاں عید پینتیکوست کا واقعہ کوہ سینا پر موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل کو شریعت دیے جانے کی یاد بھی بن گیا۔ پہلے وہ فصل کٹانے کی عید کے حوالہ سے بس اس عید کو مناتے تھے، پھر بعد میں چونکہ جو انہیں شریعت ملی تھی، موسوی شریعت، وہ بھی 50ویں دن ملی تھی۔ عید فصح سے 50 دن بعد کوہ سینا پر موسیٰ کی معرفت انہیں شریعت ملی، تو پھر انہوں نے اس عید میں اضافہ کر لیا، اور اب وہ اس عید پر یہ بھی خوشی مناتے کہ آج کے روز ہمیں موسیٰ کی معرفت کوہ سینا پر شریعت ملی۔ پھر اس عید میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ کمران بحیرہ مردار کے شمال مغرب میں ایک وادی ہے۔ مسیح یسوع کے زمانہ میں اس وادی میں فقیہوں اور فریسیوں کی طرح ایک یہودی فرقہ آباد تھا، اور اس فرقے کو کمران کی جماعت اور اسینی فرقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح بائبل میں آپ فقیہ اور فریسی پڑھتے ہیں، اس فرقے کا بائبل میں ذکر نہیں، لیکن یہ ہسٹری میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور یہ کمران کی وادی میں یہ فرقہ رہتا تھا، اور اس کو اسینی فرقہ کہا جاتا تھا، اور اس کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔
اور یہ ایسا فرقہ تھا، یہ بڑا پاک صاف اپنے آپ کو اور جسمانی لحاظ پر اپنے آپ کو بڑا پاک رکھتے تھے، جسمانی شریعت پر بڑے سختی سے عمل پیرا تھے، اور یہ شادیاں نہیں کرتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ وہ اپنی اس تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے عید پینتیکوست کے روز دوسروں کے بچے لیتے اور انہیں پال کر اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے۔ اس فرقہ یا برادری میں شامل ہونے کی شرائط سخت تھی، کم از کم 3 سال کی شاگردی ضروری تھی۔ یہ ہے عید پینتیکوست کا پس منظر۔ عید پینتیکوست پہلے فصل کاٹنے کی عید کے طور پر منائی جاتی تھی، بعد میں شریعت کے دیے جانے کی یاد میں منائی جاتی تھی، اور یسوع مسیح کے زمانے میں جو اسینی فرقہ تھا، جب وہ اپنے فرقہ میں اپنی جماعت میں نئے ممبران کو داخل کرتے تو وہ بھی عید پینتیکوست کے روز جماعت میں نئے ممبران کا اضافہ کرتے تھے، نئے ممبران کو شامل کرتے تھے۔ اور اعمال 2 باب میں عید پینتیکوست کے واقعہ میں ہمیں یہ تینوں باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جس طرح کوہ سینا پر موسیٰ کی معرفت شریعت دیے جانے کی یاد میں عید پینتیکوست کو وہ مناتے تھے، اسی طرح دور حاضر میں اب کے دور میں یسوع مسیح کی معرفت فضل کی شریعت دیے جانے کی یاد میں بھی اس کو منایا جاتا ہے۔ جس طرح وہ کمران جماعت یا اسینی فرقہ میں نئے ممبران کا اضافہ آج کے روز ہوتا تھا، اسی طرح کلیسیا میں آج کے روز نئے لوگ، نئے ممبران کا اضافہ ہوا تھا۔ جیسے وہ فصل کاٹنے کی عید تھی، اسی طرح آج بھی پہلی فصل، آج کے روز پہلی فصل تیار ہوئی تھی۔ اور اعمال 2 باب میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ وہ ایک جگہ جمع تھے اور وہ کر کیا رہے تھے؟ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو 120 کی جماعت تھی، یہ عید پینتیکوست کے روز ایک جگہ جمع تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، یہ دعا میں مشغول تھے، کیونکہ یسوع نے آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے انہیں کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت جانا، اس شہر میں ٹھہرے رہنا۔ اور یہ 120 کی جماعت مرکز کے بالا خانہ پر یسوع کے صعود فرما جانے کے بعد 10 روز تک ٹھہری رہی اور دعا کرتی رہی، اور یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے، یہ دعا کرتے رہے۔ عید پینتیکوست یا روح القدس کا بپتسمہ اب تو تب ہوتا ہے جب اب دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ جو دعا میں ٹھہرتا ہے اس کو روح القدس ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اور نامی سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع فرماتا ہے، بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یسوع نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ یسوع نے کہا، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس سے کیوں نہ دے گا؟ وہ یقیناً آپ کو روح القدس دے گا، لیکن جب آپ دعا میں ٹھہریں گے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یسوع اپنے زندہ ہونے کے بعد کیفا کو دکھائی دیا، اس کے بعد 12 شاگردوں کو دکھائی دیا، اس کے بعد 500 سے زائد بھیڑ کو ایک ساتھ دکھائی دیا، لیکن یہ 500 کی بھیڑ کوئی بھی ان میں سے نہیں ٹھہرا، لیکن یہ 120 کی جماعت مرکز کے بالا خانہ پر ٹھہری رہی، اور یہ سب کے سب ایک جگہ جمع تھے، اور یہ جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ اور جب یہ دعا کر رہے تھے تو عید پینتیکوست کے روز ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور آگ کے شعلہ کی سی پڑتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا
تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، وہ جمع تھے اور دعا کر رہے تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ کیا دکھائی دیا؟ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ عید پینتیکوست کے روز ایسا ہوا، جب وہ دعا میں ٹھہرے تو وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ یسوع نے انہیں تاکید کی تھی، یسوع نے انہیں کہا تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت نکلنا، اس شہر میں ٹھہرے رہنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سیمنری کی ڈگریاں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایکیڈیمک ایجوکیشن، آپ کے تجربات ہی کافی نہیں، آپ کے پاس قوت کے لباس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ بہت جلد تھک جائیں گے، اکتا سکتے ہیں، بے دل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں وہ بات نہیں ہوئے گی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے یسوع نے کہا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت نکلنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے سیمنری کر لی، یا ہم ایک بیگ خریدیں، ایک سائیکل خریدیں یا موٹر سائیکل خریدیں اور منادی پر نکل چلیں۔ پہلے ٹھہرنا ہے، پہلے رکنا ہے، اور روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا کرنی ہے، اور قوت کے لباس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے پاس اگر پینٹ کوٹ نہ بھی ہوا، لیکن اگر آپ کے اندر روح القدس کی قدرت ہوئی، آپ کے پاس قوت کا لباس ہوا، تو آپ جہاں جائیں گے وہاں موجزات ہوئیں گے، وہاں عجیب کام ہوئیں گے، وہاں بندھن ٹوٹیں گے۔ یسوع نے کہا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت نکلنا، یروشلم سے باہر مت نکلنا۔ قوت کے لیے یونانی زبان کا لفظ آتا ہے ڈائنامس۔ ڈائنامس یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے، اور ڈائنامس سے لفظ نکلا ہے ڈائنامائٹ۔ اور ڈائنامائٹ کی ابتدائی شکل وہ تھی جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بم گرائے۔ وہ ڈائنامائٹ کی ابتدائی شکل تھی۔ آج تو بہت جدید دور ہے، آج تو ٹیکنالوجی بہت ماڈرن ہو گئی ہے، وہ ڈائنامائٹ کی ابتدائی شکل تھی۔ اور ایسا ہوا کہ امریکا نے دوسری جنگ عظیم میں 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر جو بم گرایا اس کا نام تھا لٹل بوائے، اور 9 اگست 1945 کو امریکا نے دوسرا بم ناگاساکی پر گرایا، اور اس کا نام تھا فیٹ بوائے یا فیٹ مین۔ اور یہ بم جو تھا یہ 1800 فیٹ کی بلندی سے گرایا گیا، اور یہ بم جو تھا وہ شہر کے وسط میں گرا اور 1800 مربع میل کا رقبہ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں جو دھوئیں کے بادل اٹھے وہ 40,000 فیٹ کی بلندی تک گئے، اور اس وقت اس شہر میں 75,000 مکانات تھے، ان میں سے 50,000 مکانات اسی وقت زمین بوس ہو گئے، لکڑی کے مکان جل گئے، اور کنکریٹ کی مضبوط چھتیں تباہ و برباد ہو گئیں، مڑ گئیں، ٹیڑھی ہو گئیں، اور اس وقت اس شہر کا مضبوط ترین قلعہ بھی برباد ہو گیا۔ اور بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اس میں مر گئے، اور بعض کہتے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے، اور باقی بے شمار لوگ زخمی ہو گئے، اور جو زخمی ہو گئے وہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس علاقہ میں بڑی دیر تک فصل نہ ہوئی، اس علاقہ میں بڑی دیر تک بچے جو تھے وہ الٹے
پیدا ہوتے رہے، اپاہج پیدا ہوتے رہے، مزدور پیدا ہوتے رہے۔ یہ ڈائنامائٹ کی ابتدائی شکل تھی، اور وہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، وہ شہر تہذیبوں کا شہر کہلاتا تھا، وہ شہر تہذیبوں کی ملکہ کہلاتا تھا، وہ شہر تہذیبوں کی ماں کہلاتا تھا۔ لیکن جو ہی ڈائنامائٹ کی ابتدائی شکل گرائی گئی، پل بھر میں وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اے ایماندارو، یسوع نے آپ کو وعدہ کیا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت نکلنا۔ یہ جو قوت ہے یہ ڈائنامائٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر اس سے یہ سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا تو آپ کے سامنے شیطان کی تہذیبیں، شیطان کے قلعے، شیطان کے موکل گرائے ہوئے فرشتے، دیدنی نہ دیدنی تصویروں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں ہے۔ یسوع نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت نکلنا۔ ڈائنامائٹ کی طرح کی پاور آپ کو دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر پاور دی گئی ہے۔ اس لیے جا کر شیطان کے، ابلیس کے قلعوں کو ڈاؤ، اس کے ہاتھ سے قیدیوں کو رہا کرو، اس کے ہاتھ سے جو دکھ اٹھا رہے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، انہیں آزاد کرو، کیونکہ خدا نے آپ کو قوت دی ہوئی ہے، اور اس نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ لیکن جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر مت جانا۔ جب تک قوت کا لباس نہ ملا، یہ تو بدرو بھی نہ نکال سکے۔ وہ آ کر کہتے ہیں، لوگ آ کر کہتے ہیں، اس لڑکے کا باپ آ کر یسوع سے کہتا ہے تیرے شاگردوں کے پاس بھی لایا لیکن وہ چنگا نہیں کر سکے۔ اس وقت تک وہ روح القدس سے معمور نہیں تھے، لیکن جب روح القدس سے معمور ہو گئے تو پترس چلتا تھا، لوگ اس کے سائے میں اپنے بیماروں کو رکھ دیتے تھے اور وہ شفا پا جاتے تھے۔ ان کے بدنوں سے کپڑے چھو کر لے جاتے اور بیماروں پر ڈالتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ اور پترس کہتا ہے سونا چاندی ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں، اٹھ خداوند یسوع مسیح کے نام میں چل پھر۔ روح القدس جب انہیں مل گیا، روح القدس کا مزہ جب ان کی زندگیوں پر تھا، تو تب خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ انہیں استعمال کیا۔ لوگ کہتے تھے وہ جو جہان کو باغی کرنے والے ہیں ہمارے شہر میں بھی آ گئے ہیں، جہان کو باغی کرنے والے۔ اس وقت کی معلومہ دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہی شاگرد تھے جو یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، جو یسوع کو گتسمنی باغ میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شاگرد تو یہ ننگا ہی بھاگ گیا یسوع کو چھوڑ کر، باقی بھی سارے اپنی اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اور پترس نے 3 بار انکار کیا۔ لیکن یہی پترس پھر عید پینتیکوست کے روز کھڑا ہو کر واز کرتا ہے، اور اپنے پہلے واز میں ہی 3000 لوگوں کو بپتسمہ کے لیے قائل کر لیتا ہے، اور یہ سارے کے سارے پھر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے، کسی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو الٹا صلیب دے دیا جاتا ہے، لیکن انکار نہیں کرتے، کیونکہ انہیں عالم بالا سے اب قوت کا لباس مل چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس قوت کا لباس نہ ہوا تو آپ بھی ان کا ناکام ہو سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں بات نہیں ہوئے گی، لیکن اگر آپ کے پاس قوت کا لباس ہوئے گا تو پھر آپ بھی بڑے بڑے کام کریں گے۔ یسوع نے کہا وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے، جو کام میں نے کیے ہیں ان سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے۔ لیکن کیسے؟ کب؟ جب ہم روح القدس سے معمور ہوں گے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ مسیحی علم الہیات میں جب علم الروح یا ڈاکٹرائن آف دی ہولی اسپرٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس تعلیم کے بارے میں بہت الگ الگ سوچ موجود ملتی ہے۔ بہت سارے علم الہیات کے ماہرین اپنی تھیالوجی کی کتب میں روح القدس کی معموری کو غیر زبان کے ساتھ نہیں ملاتے یا اسے روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ شامل نہیں کرتے۔ وہ یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ غیر زبان روح القدس کا نشان نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں
کہ یہ جو غیر زبانیں ہیں یہ روح القدس کے بپتسمہ کا نشان نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور بپتسمہ لے لیتا ہے وہ روح القدس سے مامور ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس کو روح القدس کی نعمتوں کے ساتھ شامل کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس ہو، اور اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ کو غیر زبان بولنے کی ضرورت ہے۔ لیکن غیر زبان روح القدس کے بپتسمے کا، روح القدس کی معموری کا نشان ہے۔ ابھی میں نے حوالات کے سامنے پڑھا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور کیا ہوا؟ اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کیا ہوا کہ وہ روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے بھر گئے اور کیا کیا؟ اور غیر زبانیں بولنے لگی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر زبان جو ہے وہ روح القدس کی معموری کا یا روح القدس کے بپتسمے کا ظاہری نشان ہے۔ اسی طرح اعمال 10ویں باب میں کھول لیجیے اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں 44ویں آیت۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مقتول ایماندار آئے تھے وہ سب حیران تھے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ کیا ہوا؟ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ اور انہیں پتا کیسے چلا؟ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا۔ کیسے انہیں پتا چل گیا کہ یہ روح القدس سے بھر گئے ہیں؟ کیسے انہیں علم ہو گیا کہ یہ ہماری طرح ہی روح القدس سے بھرے ہیں؟ کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے ہوئے پایا۔ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اس سے پطرس کو پتا چل گیا کہ یہ روح القدس سے مامور ہو گئے ہیں، انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے اور انہیں بھی اسی طرح بپتسمہ ہوا ہے جس طرح ہمیں ہوا تھا۔ پھر اعمال کی کتاب اس کے 19ویں باب میں پولس نے 4 آیت پڑھنے لگا۔ آپ گھر جا کے اس کی اور بھی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس کی معموری کا، روح القدس کے بپتسمے کا آپ کو اسی وقت پتا چلے گا جب آپ غیر زبانیں بولنا شروع کریں گے۔ جب آپ غیر زبانیں بولیں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوئے گا کہ خدا نے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے دیا ہے اور آپ روح القدس سے معمور ہو گئے ہیں۔ آپ روح القدس سے معمور ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو منع کیا جاتا ہے۔ میں نے فیس بک پر دیکھا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ غیر زبانیں نہیں بولنی۔ کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ سمجھ نہیں آتی لہذا بولنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بولنی نہیں کیونکہ ان کی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ بائبل تو صاف کہتی ہے 1 کرنتھیوں 14ویں باب میں کہ جو روح القدس میں جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ اپنی روح سے خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا سے بیت کی باتیں کرتا ہے۔ پولس رسول کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ سمجھ نہیں آتی لہذا بولنا نہیں چاہیے، اور بائبل میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ تو سمجھ آتی نہیں، یہ تو خدا سے باتیں کرنا ہے، بیت کی باتیں۔ 14واں باب 2 آیت، 1 کرنتھیوں 14واں باب 2 آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا۔ کیا لکھا ہے؟
جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ پلوس نے لکھا ہے خدا کے روح القدس کی تحریک سے کہ جو بیگانہ زبان بولتا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بید کی باتیں کہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بید کی باتیں کرتا ہے۔ اور چوتھی ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ یہاں دو نعمتوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے، دو نعمتوں کو ایک ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور اس میں کمپیریزن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبوت کرنے والا کلیسیا کی ترقی کرتا ہے، لہٰذا نبوت کرنے والا بہتر ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بیگانہ زبانیں نہیں بولنی چاہیے، کہیں بھی نہیں لکھا کہ بیگانہ زبانیں مت بولو۔ پلوس رسول ہی کہتا ہے اور اس کی 39ویں آیت میں اسی چیپٹر کی، بس ہے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ یہ نہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی تو نہ بولو، اس نے کہا زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ اور وہ اپنے بارے کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بیگانہ زبانیں بولتا ہوں، اور جو میں باپ کی 15ویں آیت میں کہتا ہے بس کیا کرنا چاہیے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ یہ پلوس رسول کے الفاظ ہیں۔ غیر زبان روح القدس کے بپتسمے کا ظاہری نشان ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جو بپتسمہ لیتا ہے روح القدس سے معمور ہی ہوتا ہے۔ کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جنہیں بپتسمہ لے لیا ہے لہٰذا ہون روح القدس کے بپتسمے دی کوئی نہیں ضرورت، اور روح القدس نال بھریا ہوا ہے، روح القدس نال معمور ہے۔ لیکن آپ شاگردوں کے بارے میں جانتے ہیں، شاگرد وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع کے ساتھ مل کر بپتسمے دیے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی آخری آیات کو پڑھیں گے اور 4 باب کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاگردوں نے یسوع کے ساتھ مل کر بپتسمے دیے۔ شاگردوں میں سے اکثر نے بپتسمے دیے بھی تھے، اور شاگرد تو اکثر یوحنا کے شاگرد تھے اور انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا، انہوں نے بپتسمے دیے بھی تھے اور بپتسمے دیے بھی تھے۔ پھر بھی یسوع نے کہا کہ جب تک تمہیں آدمی بندہ سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم سے باہر مت جانا۔ پھر شاگرد وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع کے ساتھ 3 سال رہے، جنہوں نے 3 سال میں اسے معجزات کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے 3 سال اسے مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اسے لنگڑوں کو چلاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اسے کوڑیوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اسے مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر بھی یسوع نے کہا کہ جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں پھر شاگرد وہ لوگ تھے کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے یوحنا کی انجیل 20ویں باب کی 22ویں آیت میں یسوع نے اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ شاگرد وہ لوگ تھے جنہیں یسوع نے روح القدس سے پھونک کر بھی دیا۔ تو جب یسوع نے روح القدس پھونک کے دیا تو کیا انہیں روح القدس نہیں ملا ہوگا؟ مل گیا ہوگا نا۔ تو یسوع نے پھر بھی کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم سے باہر مت نکلنا۔ اگر انہیں اسی وقت روح القدس مل گیا تھا جب انہوں نے بپتسمہ لیا، جب یہ یسوع کے ساتھ ساتھ ہی تھے اور جن کو یسوع نے پھونک کر بھی دیا، تو پھر بھی یہ 10 روز تک مرکز کے بالا خانہ پر ٹھہرے رہے اور کس بات کے لیے دعا کرتے رہے؟ روح القدس کے بپتسمہ کے لیے، قوت کے لباس کے لیے۔ جب انہیں ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو کس قدر ضرورت ہوگی؟ ہم یسوع کے ساتھ جسمانی طور پر رہے ہیں، ہم نے یسوع کے ساتھ مل کر بپتسمے دیے ہیں، ہم نے یسوع کو مردوں میں زندہ ہوتے دیکھا ہے، ہم نے یسوع کو معجزات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا یسوع نے ہمیں روح القدس سے پھونک کر دیا ہے؟ جنہیں پھونک کر دیا تھا انہیں بھی کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم سے باہر مت نکلو۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس ہو۔ نکالیے گا 1 کرنتھیوں 12واں باب۔ اس بات کی بھی وضاحت ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کلام کیا، اس وقت میں نے چھوڑ دی، لیکن آج اس کی بھی وضاحت۔ 1 کرنتھیوں 12واں باب۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔
اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ روح ایک ہے، نیچے کیا لکھا ہے؟ خداوند ایک ہے۔ اور تصویریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہمیں تثلیث کی بھی نظر آتی ہے۔ خدا روح کا بھی ذکر آ گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کا بھی ذکر آ گیا ہے اور خدا کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے میں تو لکھا ہے کہ کسی کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں بعض لوگ کہ یہاں لکھا ہے کہ کسی کو۔ اسی طرح ایک دفعہ بشپ سیموئل حسرت کے پاس چند لوگ آگے، کوئی 10-12 لوگ آگے، یہی سوال لے کر کہ آپ منادی کرتے ہیں جی روح القدس کا بپتسمہ ہر ایک کو ہونا چاہیے، یہ ہر ایک فرد بشر کے لیے ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو۔ کہتے ہیں اچھا آپ 10-12 لوگ ہو، آپ میں سے جو بے ایمان ہے نا، جو بے ایمان ہے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ وہ سارے پادری تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ بشپ صاحب کیا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جلدی کرو نا، آپ ایک طرف ہو جاؤ۔ کہتے ہیں آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ یہاں لکھا ہے کہ کسی کو طرح طرح کی نعمتیں، تو اوپر یہ بھی نہیں پڑھا کہ کسی کو اسی روح سے ایمان۔ اب یہاں تو یہ بھی لکھا ہے کسی کو اسی روح سے ایمان، تو اب ایسا کرو جو آپ میں سے ایماندار ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو بے ایمان ہے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ پھر انہیں بتاتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعمت میں اور ظاہری نشان ہونے میں فرق ہے۔ ایمان ہم میں سے ہر ایک کو سونپا گیا، اور رومیوں 12 باب کی 3 آیت میں ہے، لیکن بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان دیا گیا ہے، کسی میں تھوڑا ایمان ہے، کسی میں زیادہ ایمان ہے، اور کسی کے پاس ایمان کی نعمت ہے۔ پھر وہ اس بیت کو انہیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کے پاس پیسہ ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہی پیسہ ہے، چاہے 10 روپے ہی ہوں، لیکن آپ کے پاس پیسے تو ہیں، ہر ایک کے پاس پیسے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی صاحب نعمت نہیں ہے، کیونکہ صاحب نعمت وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس قدر پیسے ہوئیں، اس قدر وافر مقدار میں ہوئیں کہ اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ذرا بھی سوچنا نہ پڑے۔ ہم نے اگر ایک کمرہ بھی بنانا ہوئے نا تو اس کے لیے بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، اور وہاں جو لکھا ہے نا کہ ہر ایک فرد بشر پر نازل کروں گا، وہاں جو بیگانہ زبانیں ہیں وہ ظاہری نشان کے طور پر ہوئیں گی، چاہے چند لفظ ہوئیں، وہ آپ کے لیے اس بات کا ثبوت ہوئیں گے کہ آپ روح القدس سے مامور ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہمارے چرچ میں بیگانہ زبان بولتے ہیں، ہم سب کو ظاہری نشان کے طور پر بیگانہ زبانیں ملی ہیں، نشان کے طور پر، علامت کے طور پر کہ ہم روح القدس سے مامور ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کسی کے پاس نعمت ہو یا چاچو کے پاس ہوئے گی، لیکن ابدال میں ایک بزرگ ہیں، وہ اس جگہ پر وزٹ کرنے بھی آئے تھے، ان کے پاس بیگانہ زبانوں کی نعمت ہے، اور میں نے انہیں بیگانہ زبانیں بہت کثرت سے بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ایسے بولتے ہیں جیسے یونانی کے الفاظ، عبرانی کے الفاظ، انگریزی کے، جرمنی زبان کے، اور وہ کثرت سے بیگانہ زبانیں بولتے ہیں۔ یہاں جو ذکر ہے کسی کو، وہ نعمت کا ذکر ہے، لیکن جو یہاں لکھا ہے کہ اعمال 2 باب میں خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ یہاں کیا لکھا ہے
کہ آخری دنوں میں اپنے روح میں سے کسی پر کہ ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے جوان، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں رویا دیکھیں گی، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں تو غلاموں پر بھی، بندوں پر، بندیوں پر، غلاموں پر اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ یعنی ہر ایک کے لیے روح القدس ہے۔ یسوع نے کہا آج جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، دعا کیا کرنا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ میں اور میرے ساتھ جتنے بھی پینٹیکاسٹل لوگ ہیں اور جو اس کی منادی کرتے ہیں، وہ اس بات سے تو متفق ہیں کہ اگر ایک شخص نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے اور اس نے پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا ہے اور روح القدس میں زندگی بھی گزار رہا ہے اور ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہے، اور اگر وہ غیر زبان کا روحانی تجربہ حاصل نہیں کر پایا تو وہ غیر نجات یافتہ نہیں۔ کیا ہے؟ اس نے بپتسمہ لے لیا کسی شخص نے تو وہ اس کے اندر روح القدس ہے، لیکن روح القدس کی بھرپور معموری کا اسے تجربہ نہیں ہوا، روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ بیگانہ زبانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جس پر بھی روح القدس نازل ہوا وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگے، بعض تو اسی وقت بولنے لگے اور بعض بعد میں بولنا شروع کر دی۔ جب پولس رسول کے لیے دعا کی گئی، حنانیہ نے اس پر دعا کی تو وہ روح القدس سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے اور اس کی بنائی بحال ہو گئی۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ روح القدس سے اس نے بیگانہ زبانیں بولی، لیکن بعد میں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو کرنتھیوں 14 باب میں وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بیگانہ زبانیں میں بولتا ہوں، یعنی اس وقت ہو سکتا ہے اس نے نہ بولی ہوئیں، لیکن بعد میں اس نے روح القدس سے جب معمور ہو گیا، جب اسے روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا تو اس نے بھی بیگانہ زبانیں بولی۔ غیر زبان ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جو روح القدس کی معموری کے ساتھ یا روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس تجربہ کے باعث ایماندار چند الفاظ جو اجنبی زبان کے ہوں اس میں دعا یا پرستش کرنے کا مکاشفہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ چند بھی ہو سکتے ہیں اور مسلسل بھی جاری رہنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس کو غیر زبان کہتے ہیں۔ یہ غیر زبان صرف روح القدس بھی دیتا ہے، اور یہ کسی کے سکھانے سے نہیں، بلکہ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی اس طرح سے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ کسی کے سیکھنے سے یا کسی کے سکھانے سے نہیں آتی، یہ روح القدس آپ کو زور دے گا اور تحریک بخشے گا اور آپ پھر بیگانہ زبانیں بولیں گے۔ بیگانہ زبانوں کے الفاظ چند بھی ہو سکتے ہیں اور مسلسل جاری رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیگانہ زبانیں جب ہم بولتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہم نہ بولیں؟ یہ کن کو بول، اور ان سے اگر ہم بیگانہ زبانیں بولتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بیگانہ زبانیں پاک روح کے بپتسمہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ جب آپ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں تو یہ کس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ، پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے۔ حوالے وہی ہیں اس کے لیے تو اعمال 2 باب 4 آیت اور اعمال 10 باب 46 آیت اور اعمال 19 باب 6 آیت۔ جب ہم بیگانہ زبانیں بولتے ہیں تو یہ روح القدس کے بپتسمہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا نے پولس رسول کے وسیلہ سے پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 5ویں آیت میں کہا، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو۔ یہ پولس رسول کے وسیلہ سے خدا آپ میں سے ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ کیا کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو۔ کیا کرو؟ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، یعنی یہ خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے کہ ہم بیگانہ زبانوں میں باتیں کریں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ خدا کے ساتھ غیر زبانوں میں بولنا روح کی ترقی اور قوت ہے۔ تیسری بات، یہ بیگانہ زبانیں جو ہیں، روح القدس کا بپتسمہ جو ہے، یہ روح میں دعا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ روح میں
دعا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آپ نے پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ تو بیگانہ زبانیں جو ہیں یہ آپ کو روح میں دعا کرنے کی تحریک دیتی ہیں، روح میں پرستش کرنے کی تحریک دیتی ہیں۔ اور پھر رومیوں 8 باب اور اس کی 26ویں آیت، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں جس طور پر دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے۔ اس لیے روح القدس کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ روح میں دعا کرنے کے قابل ہمیں بناتا ہے۔ پھر یہ شخصی طور پر روحانی ترقی کا بھی وسیلہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 4 آیت، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے، لیکن جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنی ترقی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم خود گلتے سڑتے رہیں؟ کیا ہماری ترقی نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری ترقی کے لیے کیا ہے کہ ہم بیگانہ زبانیں بولیں، اور بیگانہ زبانیں بولیں گے تو اس سے ہماری ترقی ہوئے گی۔ پھر یہ آرام اور تازگی کا منبع بھی ہے۔ اور یسایہ کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تازگی ہے۔ تو بیگانہ زبانوں میں بولنا ہمارے لیے سکون ہے، ہمارے لیے تازگی کا باعث ہے۔ اس لیے بیگانہ زبانیں بولیے، کسی کے منع کرنے سے مت منع ہوئیے، یہ خدا کے کلام کے آئین مطابق ہے۔ آج بہت سارے لوگ بیگانہ زبانیں بولنے سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن یہ بائبل کی تعلیم نہیں۔ بائبل واضح تعلیم دیتی ہے کہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنے روح سے خدا کی باتیں، خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ بیگانہ زبانیں بولنے سے منع مت کرو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ میں سے ہر ایک کو کثرت کی برکت دے، آمین۔